پھر سے انداز تکلم کے سہانے لے کر وہ میرے سامنے بیٹھا تھا بہانے لے کر، درد دیتے ہوئے ہاتھوں میں جو مرہم دیکھا، لوٹ آئی ہوں وہی زخم پرانے لے کر۔ آج ہمیں بہت امید ہے کہ کوئی زخم نہیں، آج تو خوشیاں ہی خوشیاں آپ لے کر آئی ہوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ تشریف لائیں، اور عمر کے حوالے سے آپ سے بہتر بات کون کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس پرمسرت اور پرعزت میری زندگی کی بہترین تقاریب میں سے یہ تقریب میرے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ میں یہاں پر ایک شاعر کی والدہ کی حیثیت سے کم اور ایک تربیت گاہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو زیادہ محسوس کرتی ہے، جو کہ میری دوست احباب جو ہیں ان کا کہنا یہی ہے۔ یہ جگہ میرے لیے اس لیے بھی متبرک ہے کہ یہاں پر ایسی ہستیاں میرے سامنے موجود ہیں جو کہ جب ہم اپنے کالج میں اپنے اسٹیج پر راج کرتے تھے تو رابعہ بصری، ناظمہ شفیق، فراز سعدیہ اور آسمہ شیرازی، بہت ساری ایسی بچیاں جو تھیں جو ہمارے ہاتھوں سے گزری، ہمارے اسٹیج پہ آ کے ہمارے سامنے تقاریر کرتی تھی، اور ہم ان کو درجہ بندی کے حوالے سے ان سے بات کرتے تھے۔ یہ سمجھ لیجیے کہ ہم ان سے بات کرتے تھے، حالانکہ درجے میں کوئی کسی سے کم نہیں ہوتا۔ ہر درجہ وہ ایک کیفیت ہے جو انسان کے اپنے اندر سے نکلتی ہے اور اپنے آپ کو کسی نہ کسی سطح پر پہنچا کر ایک دم ساکن ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب بہت ہی محترم جناب جلیل علی صاحب، محترم ترین جناب افتخار عارف صاحب، جناب وحید احمد صاحب، بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جو کالج کے زمانے میں جنہیں ہم اپنے صدارت کے لیے بہت بڑا اعزاز اپنے کندھوں پہ سمجھتے تھے، اور بہت بڑا اعزاز ہم حاصل کرتے تھے یہ بتا کے اپنے ساتھیوں کو کہ ہماری مقابلہ موسیقی یا ہمارے مقابلہ تقریری مقابلے میں یا ہماری کسی بھی اردو محفلوں میں جو بھی مشاعرے میں ہماری یہ ہستیاں ہماری مہمانان گرامی ہوتی ہیں، ہماری مہمانان خصوصی ہوتی تھیں۔ تو ان سے بھی یعنی تعارف، ویسے تو تعارف اپنا خود ہی، یہ ان کے نام ان کا تعارف ہیں کہ ہمارے لیے ان کا نام اتنی عزت اور احترام سے لینا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی موقع بے موقع ہم ان سے حزب بھی اٹھاتے ہیں، ان کے شاعری کو پڑھتے ہیں، ان کے نام کو لے کر اپنے آپ کو متبرک سمجھتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے عمر عزیز کا، تو شاعر کی حیثیت سے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ شاعر کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں سے، بہت سارے بچوں سے، بہت سارے اپنے ایسے اسٹوڈنٹ سے جو کہ زندگی میں کبھی کبھار ملتے ہیں تو ایک خوشی کی کیفیت بندہ محسوس کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کسی ایک میجر صاحب نے مری کے ایک یعنی کہ جہاں رہائش رکھے ہوئے تھے وہاں پر انہوں نے ایک دم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں اگر آپ مجھے نہ ملتی تو شاید میں حسرت لے کر دنیا سے چلا جاتا کہ میری بیوی کی جو استاد ہیں وہ ہر وقت ہمارے گھر میں اس کا تذکرہ ہوتا ہے، میری سالی اپنے کالج میں، آپ کے کالج میں بی ایڈ کر رہی ہیں آپ سے، اور ہر روز ایک فون ہوتا ہے کہ میم آج کیا پڑھایا، کس طرح سے پڑھایا، کیا شعر سنایا اور کس شعر کی کس طرح سے تشریح کی۔ تو یہ میرے لیے اعزاز ہے، میرے لیے میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں زندگی میں کہیں بھی ملیں، جہاز میں مل جاتی ہیں بیٹیاں، ایئرپورٹ پہ مل جاتی ہیں، اسٹیشن پہ، ہر جگہ پر مل جاتی ہیں، تو وہ مجھے اتنی ہی عزیز ہوتی ہیں جتنی مجھے اپنی کتابیں اور اپنے بچے۔ میری زندگی میں اپنے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو پہلی نظم عمر نے انتصاب لکھا ہے بڑی امی کے نام، بڑی امی کے حوالے سے جیسے ابھی تذکرہ بھی ہوا، رابعہ نے کچھ اشعار سنائے۔ بڑی امی صرف امی ہی نہیں تھیں،
بڑی امی واقعی میں ایک سردی تھی کہ عمر کے حصے میں بھی انہوں نے 100 سال سے الحمدللہ انہوں نے زندگی پائی، اللہ نے بڑی کی رحمت کری، اور گھر کے تمام امور، خاندان کے تمام امور، ہمیں نہیں یاد کہ ہمارے گھر میں صرف ہم بہن بھائی ہی رہتے ہوں، ہمارے گھر میں ایسے خاندان، ہمارے پورے خاندان کے ایسے بچے جنہیں کہیں بھی پڑھنے کی کوئی ضرورت، کوئی دقت کہیں ہوتی تھی تو وہ ہمارے گھر میں انہیں لے آیا جایا کرتے تھے، والد صاحب انہیں لے آتے تھے اور وہ ہمارے گھر میں ایسے رہتے تھے جیسے ہمارے اپنے، ہم آپس میں بہن بھائی، شاید 100 یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ تو بڑی امی ایک ایسا چھتنار درخت تھیں جن کے نیچے بہت سارے لوگوں نے تعلیم پائی، اور اس دور میں جب لکڑیوں پہ کھانا پکتا تھا اور ہاتھوں سے کپڑے دھلتے تھے تو بڑی امی نے واقعات نسلوں کو سنبھالا، ان کے ہاتھوں کے ان کے دستے شفقت میں پلے ہوئے بچے، پڑھے ہوئے بچے جو ہیں وہ آج بہت اچھی پوسٹ پہ متعین ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے یقیناً اتنی ہی دعا کرتے ہوں گے جتنی کہ ان کے نواسی کے پوتے پوتی ہیں۔ تو بڑی امی میں اور ایک نظم ہے تعزیت، اس میں قدر مشترک ہے۔ قدر مشترک یہ ہے کہ جامن کا وہ درخت جس سے تعزیت کی ہے عمر نے، وہ بڑی امی کا پسندیدہ درخت تھا، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے گھر میں ہر آنے والے مہمان کے لیے تحفے بنایا کرتی تھی، سلائی کرتی تھی، اور بڑے بڑے خوبصورت رومال گوٹوں سے سجے ہوئے اور پنکھے، ڈیکوریٹڈ پنکھے، وہ ایک بہت بڑا خزانہ ان کے پاس ہوتا تھا جو ہر گھر میں آنے والے کو کبھی خالی نہیں جانے دیتی۔ تو وہ ایک ایسا چھتنار درخت تھیں جن کا سمبل ہماری زندگی میں جامن کے درخت سے جڑ گیا، اور جب وہ گھر بکا تو 5 سال تک میں اس سڑک سے نہیں گزری، کیونکہ وہ گھر، اس کا دروازہ، اس کے لوگ، وہ میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہم بہن بھائیوں میں سے کسی سے بھی خیالات میں بھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو بڑی امی کے نام جو انتصاب کیا، میرا خیال ہے کہ ان کے ایک نواسے نے ان کا حق ادا کر دیا۔ ہم نے جب بھی تعزیت کرنی ہوتی ہے اپنے دل میں، اپنی والدہ کے حوالے سے، ایک دوسرے سے، بہن بھائیوں سے، تو ہم عمر کی نظم تعزیت کو پڑھ لیتے ہیں، ہم کمرہ بند کر کے پڑھتے ہیں اور پھر عمر کو بھول کر بڑی کو یاد کرتے ہیں۔ تو تعزیت ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اور انتصاب گویا میں سمجھتی ہوں کہ عمر نے بڑی امی کے نام جو یہ انتصاب کر کے یہ کتاب جو ان کے نام سے منسوب کی ہے، گویا ان کا حق ادا کر دیا کہ اگر یہ آج ڈاکٹر بن کے یہاں پر بیٹھا ہے تو اپنی نانی کی خواہش پر بیٹھا ہے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ عمر انجینئر بننا چاہتا تھا، اور جب یہ پہلی دفعہ ایک فلائٹ پر اس کو جب اکیلا بھیجا گیا، گھر سے پرندے کو آزاد کیا گیا کہ آپ جائیں اور نانوں کے پاس جائیں اور جا کر ان سے ملیں، اور اس کو یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ ماں نے اپنے پروں سے نکال کے اسے جہاز پہ بٹھا کے پہلی دفعہ اکیلے بچے کو سفر کرنے کے لیے بھیجا، تو جب یہ واپس آیا تو اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے کہا کہ امی نے کہا ہے، بڑی امی نے کہا ہے کہ انجینئر تو سب لوگ بن سکتے ہیں، پتر ڈاکٹر بنو، اس لیے کہ جس گھر میں ڈاکٹر نہیں ہوتا بھلا اس گھر میں بھی، اس گھر کی بھی کوئی عزت ہے، اس لیے کہ ہمارے خاندان میں ڈاکٹر، لڑکے ڈاکٹر ہوتے تھے، لڑکیاں بی اے کر کے فارغ ہو جاتے، آگے کی تعلیم کا تصور نہیں تھا۔ عمر ایک باغی ماں کا باغی بیٹا ہے، باغی ماں نے شادی کے بعد پڑھا۔ میں شکر گزار ہوں زندگی میں آج تک اپنی والدہ محترمہ کا، جو کہ ڈاکٹر عزیز صاحب کی والدہ ہیں، کہ انہوں نے شادی کے بعد مجھے پڑھنے کی اجازت دی، اور میں شکر گزار ہوں اور بہت خوش قسمت تصور کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں ڈاکٹر عزیز صاحب کی شریک حیات ہوں۔ انہوں نے مجھے صرف نہ صرف پڑھنے کی اجازت دی بلکہ میری مدد کی، بچوں کے ساتھ ساتھ ماسٹرز، بی ایڈ، مانٹیسری اور بہت جو کچھ میرا دل چاہتا گیا میں پڑھتی گئی، اور وہ میری مدد کرتے گئے۔ میرے بچوں میں سے عمر ایک ایسا باغی ہے جس نے اپنے لیے وہ راستہ چنا جو ہمارے گھر میں سے ابھی نکلا نہیں تھا، جس کا
रास्ता जो था, जो शायद उस महक को घर के कभी कमरों में महसूस करता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद अपनी एक शायद मैं भी अपने वक्त में छोटी छोटी सी कुछ चीज़ों को मौसम करके इधर उधर रख देती थी कि हमारे यहाँ जिम्मेदार घरानों में ऐसी इजाज़त नहीं होती थी, जहाँ बीए के बाद पढ़ने की इजाज़त नहीं थी कि लड़कियाँ शायरी करें या लड़कियाँ अफसाने लिखें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे उस वक्त में शायद मैंने बहुत कुछ लिखा और इधर उधर कहीं छुपा दिया, किताबों में छुपा दिया। मुझे अपनी बहुत पुरानी एक नज़्म उस वक्त याद आई जब उमर ने उन कूड़े खुदरों में से उन कागज़ों को निकाला और एक डायरी में सारा तरतीब से उसको लिखा। तो मुझे याद आया कि हाँ, वो वक्त भी था जब मैं भी छोटी छोटी बातें लिख लेती। जैसे मुझे याद है मेरी एक बहुत लंबी नज़्म थी, जब हमारे नया नया VCR आया था, लोग बदरा, बड़े कहते थे बच्चे बदरा हो गए हैं, रात रात भर फिल्में देखते हैं। तो उसमें मुझे एक वो महसूसात में से एक जो हिस्स मेरी जो जरा जागी, तो मैंने लिखा कि या रब मुझे वक्त फजर में सुन, या रब मुझे वक्त फजर में सुन, मैं पहला कतरा बारिश का। खानदान की कोई ऐसी लड़की जो और कुछ करना चाह रही है, वो सिर्फ BA करके घर नहीं बैठना चाह रही। मैं पहला कतरा बारिश का धरती पे गिरूं कुछ इस ढब से, किसी सीप की कोख में जा पहुंचूं, मैं फख्र करूं, मैं मान करूं, मैं पहला कतरा बारिश का। फिर इसके बाद बहुत सारी नज़में मैंने देखा कि एक डायरी मेरे हाथ लगी जिसपे उमर ने उन नज़मों को तरतीब से लिख के उसने रखा और उसने कहा मैं छपवाऊँ, तो लड़का नहीं, वो तो तुम्हारा हक है, तुम छपोगे। और मेरा बेटा बागी नहीं बल्कि एक ऐसा बहादुर है, एक ऐसा जय्यद सिपाही है जिसकी शरीक हयात ने इसके लिए वो काम किया और करना जो उसको करना चाहिए था, यानी उनके लिए मदद फराहम की, उनके लिए हिम्मत, बच्चों की निगहदाश्त, बाकी मामला को संभालना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जो मर्दों के हिस्से में आनी चाहिए, वो उसने समेटी। तो वो भी काबिल तारीफ है। तो उन्होंने उसको मौका दिया, जिंदगी में मौका दिया कि आप जो खेल खेलना चाहते हैं जाइए खेलिए। तो उमर ने अपने लिए जो खेल तलाश किया वो अपने जो स्पेशलाइज का था, उसको सर्जरी का था। उमर ने सर्जरी में अपने ख्वाहिश की तकमील की और साथ साथ अपनी तबीयत को स्याही चूस की मानद रखा। ये बहुत बड़ी कैफियत होती है, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है और ये बड़े कर्म के फैसले होते हैं। और ऐसे नसीब सब लोगों को नहीं मिलते कि किसी के दर्द को इस तरह से अपने दिल में समा के, इस तरह से महसूस करना और फिर उस दर्द का इजहार करना। नरगिस फातिमा मामूली चीज़ नहीं है। नरगिस फातिमा हमारे अहद की वो कटे कटे बच्चे हैं जो किसी न किसी हवाले से वो उस टेबल पे पहुंच जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में पहुंच जाते हैं। चाहे वो इंडिया के बमबारी से शहीद हो जाने वाली वो बच्ची हो या चाहे वो बच्चे हो जो हमारे गलियों में फिरते हैं, भीख मांगते हैं, ये उन सब का नमाय फिक्र है हमारे लिए। उन सब के लिए उमर की सोच है। उमर की किताबों में से बहुत सारी ऐसी उमर की चीज़ में से जो भी माशाल्लाह से उसने लिखी है, उनमें से बहुत सारे हमारे दौर के मामलात में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको उसने अपने अंदर महसूस किया। जैसे थैला, कहीं पर ब्लास्ट हो तो जो थैले में जो जमा होके आता है, किसी की उंगलियां, किसी का मेहंदी लगे हाथ, कोई कटा हुआ बच्चे का चेहरा, किसी का जला हुआ पाँव, ये सारी चीज़ें एक दर्दमंद डॉक्टर के लिए बहुत बड़ी अज़ियत का बायस बनती हैं। और उमर ने उन अज़ियत को, वो तमाम जो कैफियत हैं उनको लिख के कागज़ों के हवाले किया ताकि उस अज़ियत से फ़ायदा हासिल करना शायद किसी ऐसे फ़र्द तक वो सारी अज़ियतें पहुँच जाए जो उनका दरियाफ्त भी जानता हो। तो ये वो
میں سمجھتی ہوں کہ اگر عمر کی طرف سے شعر پڑھوں تو یہی ہوگا کہ اذیتوں کے تمام نشتر، اذیتوں کے تمام نشتر میری رگوں میں اتار کر وہ بڑی محبت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو اذیتوں کو محسوس کر لینا یہ رحمت خدا کی ہے، لیکن اس کے لیے جتنا اپنے دل کو جلانا یا قربانا پڑتا ہے وہ ایک الگ سے ایک ایسا چڑھاؤ ہے جس میں جلتے ہوئے تیل میں، تپتے ہوئے تیل میں کوئی اپنے آپ کو ڈال دے تو کیا کیفیات ہوتی ہوں گی۔ تو یہ سب باتیں پھر قرنطینہ 7واں دن وہ جو سوچ ہے اس کی فیلنگ صرف اس بندے میں آ سکتی ہیں جو کہ آج کل کے کورونا میں مبتلا ہو کے دوبارہ سے احتیاط ہو چکا ہو، یا وہ 7ویں دن میں تمام کڑیاں، تمام اینٹوں کی لائنیں، تمام اینٹیں گر چکا ہو کہ کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، کیا انتظار موت ہے یا پھر صحت یابی کا انتظار۔ یہ تمام باتیں، یہ تمام کیفیات ہم سب محسوس کرتے ہیں لیکن ہم اظہار نہیں کر پاتے۔ اظہار کا جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا فرمایا ہے وہ بلیسڈ، وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوتا ہے جو ان کیفیات کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو بیان بھی کر سکے۔ پھر اسے عمر نے کہا اس میں کیوں اذیت چنوں، ایک نصب ہے کیوں اذیت چنوں، اور اس میں کہا آگہی درد ہے، دل کو لگ گیا میرا بیٹا کیا محسوس کرتا ہوگا جب وہ کسی چیز سے آگاہ ہو جاتا ہے، اس کی کیفیات کو دل میں سمیٹ لیتا ہے، سمیٹنے کے بعد وہ اس تڑپ میں رہتا ہے کہ اس کا اظہار کروں۔ آگہی درد ہے اور اسے چھیڑنا کوئی آسان نہیں۔ پھر بھی کہ آگہی ایک سیاہ رنگ آسیب ہے، اس رنگت کو، سیاہ رنگ کو، اور جو دنیا کے خوبصورت ترین رنگ ہیں، یعنی اگر ہم ساتوں کے ساتوں رنگ ملا دیں تو وہ سفید رنگ بن جاتا ہے، جیسا کہ عمر کے ٹائٹل کا رنگ، کتاب کے ٹائٹل کا رنگ ہے کہ وہ لکیروں پہ نہیں چلتا، وہ اپنے لیے وہ مدار ڈھونڈتا ہے، مرکز ڈھونڈ کے مدار میں گھومنے کی خواہش کرتا ہے۔ اور مدار ہمارا کیا ہے؟ آپ مکہ چلے جائیں، مسلمانوں کا مدار دیکھیے کیا ہے۔ مسلمان سیدھے راستوں پہ نہیں چل رہے، لائنوں میں نہیں چل رہے ہوتے، وہ گھوم رہے ہیں۔ کائنات کو دیکھیں، کائنات چل نہیں رہی، کائنات اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق گھوم رہی ہے، ساری کائنات میں سارے سیارے گھوم رہے ہیں۔ بہت ساری ہمیں راستے نظر آتے ہیں، بہت ساری جہتیں ہماری نظروں کے سامنے آتی ہیں، بہت وقت نہیں لوں گی آپ کا، لیکن بالکل یہی بتاؤں گی کہ بہت ساری نظمیں جو ہیں جن میں انتصاب ہے، نرگس فاطمہ ہے، اور تعزیت ہے، کھیلا آدمی ہے، اور وہ آئیوری کوسٹ، اور جو نظموں کا تذکرہ کیا ڈاکٹر ولی صاحب نے، واقعات انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ دوسرے زبان کے کسی بھی شاعر کو اپنی زبان میں اس طرح سے اپنے اندر سمو کے اس کو بھی باہر نکالنا اتنا آسان کام نہیں کہ پوری بات کوئی اور بندہ بھی سمجھ جائے۔ تو یہ عمر کا خاصہ ہے، عمر بن عبدالعزیز نے وہ ایک خاصیت کے ساتھ کام کیا، خوبصورتی کے ساتھ کام کیا، اور وہ جو اس کا فن ہے وہ انشاءاللہ آئندہ بھی اس کی تعریف ہوتی رہے گی، اور اس کو بہت سارے لوگوں کو اس کی راستے ملیں گے۔ میں عمر ہی کا ایک شعر پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اور بات تو بہت ہے، باتیں بہت ہیں، ہر نظم پہ کوئی نہ کوئی بات ہے، کسی استفسار ہے، جنم دن ہے، بہت ساری باتیں، اور آخری نظم جو ہے عمر کی جس میں اس نے ریکویسٹ کی ہے کہ میری ساری کتابوں کو، میری ساری چیزوں کو کسی کو دے دینا، کسی ردی والے کو نہ دینا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اس کے جو آخری اشعار ہیں میں چاہوں گی کہ آپ لوگوں کی نظر کروں کہ اور کتابیں جو دھری ہیں شرف پر وہ سب کسی کم گو سے شاعر کو اٹھا دینا، کم گو سے شاعر کو۔ خوبصورت بات،
बचाना रद्दी वाले से वो ये जिंदा किताबें सौंप देगा मौत आंधी को। किताबों की बेकदरी इस दौर में जितनी हम लोगों ने देखी है और जितनी इज्जत और रुकत, मैं समझती हूँ जिस घर में किताबें नहीं हैं उस घर के लोग जो हैं उनके बारे में मेरे को बहुत अच्छे ख्यालात नहीं होते। जिस घर में किताबें नहीं हैं वहाँ के बच्चे क्या पढ़ते होंगे, क्या सीखते होंगे। तो कहते हैं कि ये जिंदा किताबें सौंप देगा मौत आंधी को, मेरे दीमक ज़रा कुछ ख्वाब रखे हैं, मेरे दीमक ज़रा कुछ ख्वाब रखे हैं, मेरे जैसे किसी मतरूक वो सीधा बदन संदूक में शायद जिसे खुद भूल बैठा हूँ, अगर मिल जाएं रख लेना, अगर मिल जाएं रख लेना, ये मेरा खुद असासा है, मगर मत देखना इनको कि इनको देखती आंखों में दीमक राज करती है और इनको देखने वाले बहुत जल्दी चले जाते हैं। और आगे मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन मैं खुशकिस्मत इस लिहाज से भी मैं समझती हूँ कि जब भी उमर ने कोई नज़्म लिखी, कोई गज़ल लिखी, कोई ख्याल लिखा, तो मुझे इसमें इश्तराक का मौका मिला। मुझे याद है हम एक शादी पे लाहौर गए और फिर हम दोनों माँ बेटा बाहर निकल गए, गाड़ी में बैठे इतने निकल गए और फिर कितनी ही नज़में और कितनी ही गज़लें उसने मुझे सुनाई और मैंने अपनी अक्ल और फरासत के मामले में जो ख्यालात हैं उन पर बात की, उनसे खुद कुछ बहुत कुछ कशीद किया, कुछ अपनी बातें की कि यहाँ पे ये ऐसे हैं वो। तो मैं भी खुशकिस्मत इस मामले में कि मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की वालदा हूँ और हम दोनों बहुत खुशकिस्मत हैं, मैं और मेरे शरीक हयात कि अल्लाह ताला ने हमें हीरे जैसे बच्चे दिए। मुझे बड़ी बेटी दी, एक बेटी दी, तो उस बेटी ने बेटी बन के दिखाया, वो जिस जगह चली गई उसने वहाँ पे पलट के दिखाया। उमर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और अली माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और नाजिया अजीज़, मैं जब भी नाजिया की इंग्लिश शायरी कभी जब वो करती है मुझे सुनाती है तो मुझे शाइस्ता ज़ैद याद आता है, इसलिए कि ये शाइस्ता ज़ैद और मिस शाह की बहुत अच्छी और बहुत पसंदीदा तालिबात में से थी और ये मेरी खुशकिस्मती है। मेरा अली एक ऐसा बच्चा जो पूरे ख़ानदान की जान है और उमर एक ऐसा बच्चा पूरे ख़ानदान में से कोई एक फर्द नहीं कह सकता कि हमने इससे शिकायत, और अली जिसके बगैर ख़ानदान की कोई महफिल रंग ही नहीं लाती। अल्लाह ने दोनों को बिल्कुल मुख्तलिफ क्वालिटीज़ दी, और नादिया जिसकी खामोशी, जिसकी किसी बात को जज्ब कर लेना और उस पर फिर चुप हो जाना, ये शायद इसने अपनी माँ से सीखा या अपनी नानी से सीखा, जो जज्ब तो बहुत कुछ कर लेते थे लेकिन इजहार कभी ऐसा नहीं करते थे। तो मैं एक माँ होने की हैसियत से, एक इस रोस्ट्रम पे खड़े होने की हैसियत से, क्योंकि ये मुझे ज़िंदगी में दूसरी खुशी इसलिए भी महसूस हो रही है कि जब मैं कॉलेज से रिटायर हो गई तो अपने कॉलेज वालों ने मुझे वो इज्जत अफजाई की, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज से पढ़ के फारिग हो तो उसको उसी जगह भी जॉब मिल जाए तो अपने आप को हवाओं में उड़ता महसूस करता है। इसी तरह से जब मेरे कॉलेज वालों ने मुझे अपनी बहुत बड़ी महफिल की सदारत के लिए मदऊ किया तो मुझे लगा कि शायद मैंने यहाँ पर कुछ काम किया है। राबिया बस्ती में से हैं जिन्होंने हमें स्टेज पे राज करते देखा है, स्टेज पे हमें हर वो काम करते देखा जिनमें इनके असातिज़ा इनको जब लेके आते थे तो ये हमारी बच्चियाँ हो जाती थी। और आज तक अल्लाह इन्हें सलामत रखे और अल्लाह ताला इनकी गुफ्तगू में, इनकी गुफ्तार में और इनके लहजे की हलावत को और मज़ीद बढ़ाए कि यही एक तालिब इल्म का हुस्न होना चाहिए। बहुत मोहब्बत।